بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے ایک شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور نہ بار بار طلاق کی دھمکی دے، ایسے ہی بیوی کو بھی یہ حکم ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی لڑائی جھگڑوں پہ بار بار شوہر کے سامنے طلاق کی ڈیمانڈ کرنا، طلاق کا مطالبہ کرنا، بار بار شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنا، بار بار شوہر کو ٹارچر کرنا، بار بار بولنا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر بھیج دو، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ بے انتہا خراب عمل ہے، برا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اتنی سخت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے ہونے والی کچھ زیادتیوں کو برداشت کر لے۔ شوہر کو تو ایک الگ بات سکھائی گئی، شوہر کو تو یہ بتایا گیا کہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن بیوی کو بھی یہ بتایا گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے کبھی کوئی زیادتی ہو جائے، شوہر کی کوئی غلطی سامنے آ جائے اور کوئی غلط بات شوہر کی طرف سے پیش آ جائے تو اس بات کو ایک بڑا ایشو بنانے کے بجائے اس پر صبر کر لے، اس کو دبا کے رکھنے کی کوشش کر لے، کمپرومائز کر لے، اس کو سہ کر اپنے اس شادی شدہ زندگی کو، اپنی اس میرڈ لائف کو بچانے کی، محفوظ رکھنے کی کوشش۔ یہ ایک انتہائی خراب عمل ہے، غلط بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی ڈیمانڈ کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل بہت سارے گھروں میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے۔ معمولی سی لڑائی ہوئی اور چھوٹا سا کوئی جھگڑا ہوا، بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی اور وہاں میکے سے بار بار فون کیے جا رہے ہیں اور لڑکی کے ماں باپ کال کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی کو تمہارے ساتھ رکھنا نہیں ہے، تم چھوڑ دو، ہم خلا لینا چاہتے ہیں، تم طلاق دے دو۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا لڑکی کے ماں باپ اصرار کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں، سہنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، برداشت کرنے کی عادت ختم ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی خراب عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بڑی سخت بھائی، البتہ کوئی واقعی ریزن ہے، کوئی اتھینٹک وجہ ہے اور بہت زیادہ ظلم شوہر کی طرف سے سامنے آ رہا ہے اور دونوں میں اتحاد کی، مل جل کے رہنے کی، پیار محبت سے اس رشتے کو چلانے کی، آگے بڑھانے کی کوئی صورت ہی نہیں نکل رہی ہے، تو پھر بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا، طلاق کی ڈیمانڈ کرنا غلط بھی نہیں۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ بھی ذکر ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اہلیہ جمیلہ بنت سلول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، اللہ کے رسول، میرے شوہر ثابت ابن قیس ہیں، ان کے دین سے مجھے کوئی شکایت نہیں، بڑے دیندار ہیں، ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت اچھے ان کے اخلاق ہیں، لیکن میں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہر انہوں نے تمہیں دیا تھا ایک باغ، کیا تم اس مہر کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے وہ مہر لے کے شوہر کو واپس کر دیا اور دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ فرمایا۔ تو اگر کوئی واقعی اتھینٹک ریزن ہے، کوئی جینیون وجہ ہے اور بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی دونوں میں
وہ رشتہ نہیں بن پا رہا ہے، بانڈنگ دونوں کی نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر طلاق کی ڈیمانڈ کرنا یا خلا حاصل کرنا ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کوششوں کے باوجود اگر دونوں کی بانڈنگ نہیں بن پا رہی ہے، رشتہ نہیں بن رہا ہے، تو پھر طلاق لی جا سکتی، ورنہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے طلاق کی ڈیمانڈ کرنا، طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ ایک بے انتہا غلط عمل ہے۔ شوہر کا ایک بہت بڑا حق بیوی کے اوپر یہ ہے، بیوی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔